رکشے سے منہ باہر نکال کر بول رہا تھا۔ ٹریفک چل رہی تھی، میرے دائیں بائیں اور آگے پیچھے گاڑیاں تھیں۔ وہ بھی رکشہ چلا رہا تھا اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن وہ ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر بول رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے احتیاط نہ کی تو رکشہ کسی گاڑی سے ٹکرا جائے گا یا میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ دنیا کے تمام ایکسیڈنٹ 3 سیکنڈ کی غفلت سے ہوتے ہیں۔ ڈرائیونگ اور فائرنگ دنیا کے واحد کام ہیں جن میں آپ کو سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ 10 کلومیٹر کی ڈرائیونگ کے دوران اوسطاً 20 ایسے مقامات آتے ہیں جب ہم بروقت فیصلہ نہ کریں تو ہم موت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ ہم موڑ پر گاڑی حادثہ نہ کریں، دائیں بائیں چلنے والی گاڑیوں کو راستہ نہ دیں، سگنل پر نہ رکیں اور بریک کی بجائے سپیڈ پر پاؤں رکھ لیں، ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں حادثوں کی ایک وجہ ہارن بھی ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات بلا وجہ ہارن بجاتے رہتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور یہ ڈسٹربنس میں کسی نہ کسی کو گاڑی مار دیتے ہیں۔ حادثے کی وجہ کوئی بھی ہو، لیکن نظر کا چکنا اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ ہماری توجہ 1 سیکنڈ کے لیے چوکتی ہے اور ہماری وجہ سے کوئی نہ کوئی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ ہم آج کل موبائل کا بیجا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ ہماری کال کے دوران دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم قطعاً پرواہ نہیں کرتے۔ ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی فون اٹھا لیتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہزاروں حادثے ہوتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو ڈرائیونگ کے دوران ایس ایم ایس کرتے دیکھتا ہوں۔ یہ ہرگز نہیں جانتے یہ موبائل کال یا ایس ایم ایس انہیں موت کے کتنے قریب لے جاتی ہے۔ ہم بعض اوقات ڈرائیونگ کے دوران دوسری گاڑی والوں سے بھی گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور یہ حال احوال ہمارے اور دوسروں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم میں سے ہر شخص سڑک پر چلتا پھرتا خودکش حملہ آور ہوتا ہے۔ ہم خود بھی مرتے ہیں اور ہماری وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس وقت وہ رکشہ ڈرائیور بھی یہی حرکت کر رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا، گاڑی سائڈ پر لگائی اور باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی رکشہ روک کر باہر آ گیا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور گلوگیر آواز میں بولا، سر حکومت کو سمجھائے یہ اتنی مہنگائی نہ کرے، ہم مہنگائی کی وجہ سے زندہ لاشیں بن گئے ہیں۔ وہ جذباتی انداز سے مہنگائی کا رونا رونے لگا۔ وہ بتاتا رہا، آج سے 5 سال پہلے پیٹرول کی قیمت کیا تھی، آج کیا ہے۔ وہ 5 سال پہلے پورے گھر کے لیے 10,000 روپے میں سودا صرف خرید لیتا تھا، لیکن اب 30,000 روپے میں بھی سودا پورا نہیں ہوتا۔ وہ آلو پیاز دالوں اور گوشت کا ریٹ بھی بتاتا رہا، وہ کپڑوں اور جوتوں کا نرخ بھی بتاتا رہا، اور دواؤں ڈاکٹروں اور اسکولوں کی فیس بھی بتاتا رہا۔ میں اطمینان سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ بولتا بولتا تھک گیا تو میں نے اس سے صرف ایک سوال پوچھا۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھے یہ اتنا بتاؤ کہ تم اپنے والد کے مقابلے میں بہتر زندگی گزار رہے ہو یا نہیں۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بتاؤ کہ تمہارے پاس تمہارے والد کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں ہیں یا نہیں۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے سوچا اور جواب دیا، ہاں میں اپنے والد کے مقابلے میں بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے کہتا لگایا اور اس سے عرض کیا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ رکشہ ڈرائیور کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم میں سے کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں، کیونکہ ہم میں سے 99% لوگ اپنے والدین کے مقابلے میں بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا آج کا غریب ترین شخص بھی اپنے غریب ترین والدین کے مقابلے میں بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ آپ آج سے 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری آبادی کے نصف حصے کو گھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ لوگ دیہات اور شہروں میں گھی کے بغیر ہانڈی پکاتے تھے۔ لوگ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، دودھ میں مرچیں اور نمک گھول کر چٹنی بناتے تھے اور اس میں روٹی بھگو کر کھاتے تھے۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ دیہات کا شہروں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ گاؤں میں اسکول نہیں تھے۔ آدھی سے زیادہ آبادی کو ہسپتال اور ڈاکٹرز کی سہولت حاصل نہیں تھی۔ آج سے 30 سال پہلے ملک کے 60% حصے کے پاس بجلی اور گیس نہیں تھی۔ لوگ ٹانگوں پر سفر کرتے تھے۔ ٹیلی ویژن کی سہولت صرف شہروں تک محدود تھی۔ میں جی ٹی روڈ پر آباد شہر میں رہتا تھا، لیکن ہمارے شہر میں سوئی گیس نہیں تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور وہ بھی اتنا مہنگا کہ شہر کے صرف متمول لوگ خرید سکتے تھے۔ میرے والد نے 1975 میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لیا۔ اس وقت پورے شہر میں صرف 12 ٹی وی تھے۔ پورا محلہ ٹی وی دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آتا تھا۔ آج سے 25-30 سال پہلے لوگ صرف ایک جوتا خریدتے تھے اور جب تک یہ ٹوٹ نہیں جاتا تھا یہ دوسرا جوتا نہیں خریدتے تھے۔
لوگوں کو صرف عید پر نئے کپڑے ملتے تھے، گوشت صرف امیر لوگ پکا سکتے تھے۔ اس دور میں جو محاورہ عام تھا، فلاں شخص روزانہ گوشت کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، اس دور میں سائیکل بہت بڑی نعمت تھی اور لوگ سائیکل کو دھوپ میں کھڑا کر کے اسے 2-2 گھنٹے چمکاتے تھے، اسے نیلی پیلی ٹیپ کے ساتھ سجاتے تھے۔ اس دور میں محلے میں صرف چند خاندان قربانی دیتے تھے، باقی لوگ قربانی کا انتظار کرتے تھے۔ فریج بھی تمام گھروں میں نہیں ہوتا تھا، شہر میں برف کی دکانیں ہوتی تھیں اور زیادہ تر لوگ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے وہاں سے برف خرید کر لاتے تھے۔ شہروں میں ٹانگیں، گدا گاڑیاں چلتی تھیں اور زیادہ تر شرفاء ان پر سفر کرتے تھے۔ گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں اور سڑکیں بھی کچی اور تنگ تھیں، لیکن آج ہم سب کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ کو شہروں میں 5-5 رویہ سڑکیں نظر آتی ہیں۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ٹریفک کا ازدحام ہے، شہروں سے برف کی دکانیں غائب ہو گئی ہیں اور 2-2 3-3 مرلے کے گھروں میں بھی فریج اور ٹی وی موجود ہے، موٹر سائیکل عام ہے۔ ملک کے 70% لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ آپ غریب سے غریب شخص سے پوچھ لیں، اس کے پاس بھی 3-4 جوڑے کپڑے، 2-3 جوڑے جوتے۔ لوگ فروٹ بھی کھا رہے ہیں، تمام گھروں میں چولہے بھی جل رہے ہیں، بجلی، گیس اور سڑک دیہاتوں تک پہنچ چکی ہے، اسکول بھی موجود ہیں، ان میں بڑی ہی صحیح لیکن پڑھائی ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے اے لیول میں عالمی سطح پر ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ ملک میں شاید کسی گھر میں ایسی ہنڈی پکتی ہو جس میں پیاز، ٹماٹر اور گھی نہ ہوتا ہو، لیکن ہم اس کے باوجود پریشان ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے والد سے ان کے لائف سٹائل کے بارے میں پوچھیں، اس کے بعد اپنے لائف سٹائل پر نظر ڈالیں تو آپ کو اپنی زندگی ان سے بہتر دکھائی دے گی، لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ کیوں؟ اس پریشانی کی 3 وجوہات ہیں۔ ہم قناعت سے محروم ہو گئے ہیں، قناعت نہیں کرتے، اور جب تک نعمت میں قناعت شامل نہ ہو انسان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ قناعت شکر کا نام ہے۔ ہم جب تک شکر نہیں کرتے ہمیں قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زندگی کا تقابل اپنے والد کی زندگی سے نہیں کرتے۔ ہم اپنی زندگی کو اپنے ہمسائے سے کمپیئر کرتے ہیں، یہاں سے بے اطمینانی کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور 3، ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے بجائے چیزوں کو سستا دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بھی بیماری مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور آخر کتنے پیسے کما لے گا؟ یہ شخص اگر رکشہ چلاتے چلاتے انگریزی سیکھ لے، یہ پرائیویٹ تعلیم حاصل کر لے یا رکشہ بنانے کا فن سیکھ لے تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے مہنگائی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن ہم لوگ خود کو بدلنے کی بجائے موسموں کے تبدیل ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہماری زندگی شکوے کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ ہم جب تک چیزوں کو دوسرے زاویے سے نہیں دیکھیں گے، ہم دیوار کی دوسری سمت میں نہیں جھانکیں گے، ہماری زندگی میں اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا۔ ہمارے والدین کے پاس ہمارے مقابلے میں 10% سہولتیں تھیں، لیکن وہ خوش تھے کیونکہ ان کے پاس قناعت تھی۔ وہ اپنے کم تر لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے تھے اور وہ ترقی کے لیے ہمیں تعلیم دلا رہے تھے۔ وہ خوش تھے جبکہ ہم یہ تینوں کام نہیں کر رہے، چنانچہ ہم اداس بھی ہیں اور پریشان بھی۔